السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں نے شادی کے فوراً بعد مجھے ملک سے باہر بھیج دیا۔ 4 سال سے میں واپس گھر نہیں جا سکا تھا۔ میری بیوی ہر روز روتے ہوئے کہ مجھے واپس بلاتی، لیکن میں گھر والوں کے سامنے مجبور تھا۔ ایک روز اچانک مجھے پڑوس کی کسی عورت نے کال کر کے بتایا کہ میری ماں نے میری بیوی پر تشدد کر کے اس کی جان لے لی ہے۔ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً واپس بھاگا۔ میری بیوی کو گھر والوں نے رات کے اندھیرے میں ہی دفن کر دیا۔ اس کی بوڑھی ماں کا غم دیکھ کر نہیں پا رہا تھا اور میں اپنے گھر والوں سے سخت ناراض تھا، مگر میری ماں کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو بد کردار عورت تھی۔ سن کر مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے میرا نام ظہیر خان ہے۔ میں اپنے ہی ساری جوانی پردیس میں گزار دی۔ کام ایسا تھا کہ صبح اندھیرے میں نکلتا اور رات کے پچھلے پہر واپس آتا۔ چھٹی ملنا تو دور کی بات تھی، فون پہ بھی بات کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ جب کبھی وطن واپس لوٹتا تو دیکھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہے، صاف ستھرا، ہنستا مسکراتا سا گھر، ماں میری خدمت میں جٹی ہوئی، بہنیں میرے آس پاس گھوم رہی تھیں اور بھائی میرے جوتے سیدھے کر رہے نظر آتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک میری پھپھو تھی جو ہمیشہ بدگمانی کی اینک لگا کر بات کرتی تھی کہ کہتی تھی کہ تیرے پیچھے تیرے گھر والے بڑے مزے کرتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں اور گانے بجاتے ہیں، ناچ گانا چلتا رہتا ہے، تیرا باپ تو ویسے ہی بڑا فنکار ہے اور تیری ماں سب کو لیڈ کرتی ہے، جب تو آتا ہے تو سب نمازی پرہیزگار بن جاتے ہیں اور تجھے بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن ماں کہتی تھی کہ تیری پھپھو تو جلتی ہیں ہمارے سکون سے، اس کو ہر وقت دوسروں میں نقص نکالنے کی بیماری ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب اس کی باتوں کو پر یقین کریں، اور میں تو جانتا تھا کہ ماں کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں کبھی شک پیدا ہی نہیں ہوا۔ ماں باپ کی تربیت ہی ایسی تھی کہ گھر میں ادب لحاظ کا ماحول رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وقت گزر گیا اور ایک دن اماں نے کہا کہ اب تو بس شادی کر لے۔ میں نے اماں کو کہا کہ میری ایک پسند ہے، میری کزن اسما، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، شریف ہے، سادہ ہے، باحیا ہے۔ اماں نے کہا کہ وہ تو رشتہ دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کی ماں سے خود ملنا چاہتا ہوں۔ ماں نے خطرناک چڑھائی اور کہا کہ جا، جس کو انکار کرنا ہوتا ہے اس سے دوبارہ بات کرنا، تیرے جیسے کماؤ بیٹے کو ٹھکرایا ہے۔ لیکن میں ان کے گھر گیا، جب اسما کی اماں سے ملا تو وہ بہت نرم مزاج عورت نکلی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، تم پردیس میں کماتے ہو، محنتی ہو، لیکن تمہاری ماں بڑی سخت عورت ہے، اس نے اپنی زندگی میں تیرے باپ کو بھی سکون سے جینے نہیں دیا۔ اس کی تیز زبان اور غصہ مجھے ڈراتا ہے۔ بیٹی کو ایسی عورت کے لیے گھر دینا میرے بس کی بات نہیں۔ تو سارا سال باہر ہوتا ہے، بیٹی کو تو اس کے ساتھ رہنا ہوگا نا۔ میں نے ان سے بڑے نرم مزاج سے کہا کہ آنٹی، مجھے آپ سے صرف ایک وعدہ چاہیے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی دیں، اس کی حفاظت، اس کی عزت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ نے بیٹی مجھے دینی ہے، کسی اور کو نہیں۔ انہوں نے میری باتوں میں سچائی دیکھی اور کہا کہ اگر تو وعدہ کرتا ہے تو میں بھروسہ کرتی ہوں، بیٹی تجھے دے دیتی ہوں، لیکن یاد رکھنا، جہاں پہلے انکار ہو چکا ہو وہاں سے رشتہ ملنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں یہ رشتہ تجھے دے رہی ہوں کیونکہ مجھے تیرا اخلاص نظر آیا۔ جب میں نے اماں کو بتایا تو وہ لوگ مان گئے ہیں، تو اماں نے شک کی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تو نے ان پر دولت کا ڈھیر تو نہیں لگا دیا؟ میں نے کہا کہ ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ ماں بولی، انوکھی بیٹی ہے ان کی جو اتنے نخرے دکھا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ماں، سب کو اپنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، وہ بس ڈری ہوئی تھیں کہ ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ تکلیف تو دور کی بات، میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھوں گا۔ شادی طے ہو گئی اور اسما میرے گھر آ گئی اور مجھے لگا کہ جیسے میری زندگی ہی مکمل ہو گئی ہو۔ مرد کو جب اپنی پسند کی عورت مل جائے تو وہ اس پر دل بھی نچھاور کرتا ہے، اور وقت بھی، پیسہ بھی، اور سب کچھ جو وہ کماتا ہے۔ اپنی بیوی کو لے کر ہر بازار گیا، جو وہ پہنتی وہی کچھ اسے دلاتا، ہر بات پر تعریف کرتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری پسند کی عورت ہے اور وہ بھی مجھ سے وفا کرتی ہے، تو پھر شک کیسا اور نافرمانی کیسی۔ اپنی بیوی کے ساتھ بڑی سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ چھٹیاں لے کر پاکستان آیا تھا کیونکہ دل میں یہی خواہش تھی کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ دن بتاؤں گا، کچھ لمحے صرف ہم دونوں کے ہوں گے، کیونکہ زندگی میں شادی بار بار نہیں ہوتی، اور پہلی بار جب انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو
وہ چاہتا ہے کہ اس خوشی کو بھرپور انداز میں جیا جائے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اسما کو لے کر شمالی علاقہ جات کی سیر کروا دوں۔ وہ کبھی لاہور نہیں گئی تھی، کبھی مری کا برف باری والا منظر تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے لے کر وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں کو میری یہ خوشی شاید پسند نہ آئی، خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی کو، جس کی شادی میں نے اپنی شادی سے پہلے کروائی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو کہیں نہ لے کے جا سکا اور یہ ہنی مون منا رہا ہے۔ میں نے اس کو یاد کروایا کہ تم نے خود کہا تھا کہ پیسے بھیجو۔ میں نے 50,000 روپے تمہارے کہنے پر بھیجے تو تھے۔ تم نے ان پیسوں سے اپنی بیوی کو لے جانے کے بجائے نیا فون خریدا اور بیوی کو کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا۔ اب اگر تم خود اپنی بیوی کو نہ لے جا سکو تو اس میں میرا کیا قصور؟ بات یہاں تک نہ رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن میں نے یہ بات سب کے سامنے کہہ دی تھی، جس پر اس کی بیوی کو بھی سب پتہ چل گیا اور ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بات بات پر طعنے چلنے لگے اور میری ماں کو بھی یہ بات بری لگی تھی کہ میرے بیٹوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس نے بجائے چھوٹے بیٹے کو سمجھانے کے مجھ پر غصہ نکالا۔ اگلے دن صبح صبح کہنا شروع کر دیا کہ تو واپس کام پہ چلا جا، ادھر گھر میں خرچے ہی خرچے ہیں، قرضے ہیں اور تیری شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا، اب قسطیں دینی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں کے بل جمع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ماں میں ابھی گیا نہیں، ابھی تو آیا ہوں، ابھی تو میری شادی کو مہینہ بھی نہیں گزرا، میں تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن ماں نے ایسا شور مچایا، ایسا کرنا، رونا دھونا، مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے 2 دن گزارنا چاہ رہا ہوں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید میری خوشیاں سب کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اسما کو 2 دن کے لیے لے جاتا ہوں، کیونکہ وہ بچپن سے برف دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ہم گئے، مری میں برف گری تھی اور ہم نے خوب تصویریں بنائی اور کچھ لمحوں کی قید کر لیا۔ وقت یہیں رک جائے گا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ماں کی وہ باتیں گھومتی رہیں کہ خرچ بہت ہو گیا، قسطیں دینی ہیں، بھائی ناراض ہے، بہو خفا ہے، اور میں خود ایک عجیب کشمکش میں تھا کہ کیا خوشی منانے کا بھی کوئی وقت نہ ملے، یا انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا بھی اختیار نہیں۔ میں اپنے کام پر تو واپس چلا گیا، لیکن دل گھر میں ہی رہتا تھا، اور جب بھی فون کرتا اسما کی آواز سنتے ہی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اسما بھی بہت خوش تھی، میں بھی مطمئن تھا، ہم دونوں کے بیچ محبت تھی، قربت تھی۔ سمجھ نہیں، میں جب واپس اپنے کام پر گیا تو دل وہیں پیچھے رہ گیا، لیکن دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ جو کر رہا ہوں وہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اسما کو بھی یہی کہتا تھا کہ تھوڑے دن کی دوری ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن کچھ مہینے بعد جب بھی فون کرتا تو وہ ہر بار روتی ملتی۔ میں پوچھتا کہ بات کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، تو کہتی کہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، بس یاد آتی ہے آپ کی، میں آپ کی اچھی بیوی ہوں، بھولی نہیں بننا چاہتی، لیکن اب آپ واپس آ جائیں یا پھر مجھے بلا لیں۔ کہتا تھا کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک بہن کی شادی باقی ہے، کچھ قرضہ بھی ہے جو اتارنے ہے، گھر نہیں بیٹھ سکتا جب تک یہ سب پورا نہ ہو جائے، اور وہ پھر چپ ہو جاتی، لیکن ہر بار اس کی آواز میں نمی بڑھ جاتی اور اب ویسی ہی نہیں رہی تھی جیسی شادی کے دنوں میں تھی۔ نہ ہنستی تھی، نہ خوشی سے بات کرتی تھی، اکثر خاموش ہو جاتی تھی، اور جب میں تسلی دیتا کہ بس تھوڑے دن رہ گئے تو وہ کہتی تھی کہ بس وعدہ ہے نا، اس بار ضرور لے آئیں گے مجھے۔ پھر جب اس نے تصویریں مانگتا تو وہ بھی نہ دیتی، کہتی کہ دل دکھتا ہے تم سے دور ہوں کے، اور تصویر دیکھ کر بھی اب برا لگتا ہے۔ پھر کچھ دن ایسا ہوا کہ ہماری بات ہی نہیں ہوئی، پورے 15 دن گزر گئے، نہ میں نے فون کیا اور نہ اس نے کیا۔ وہ تھوڑی جگہ ناراضگی بھی تھی، تھوڑا ہی اپنی جگہ آنا بھی تھی، لیکن پھر بھی ایک رات اچانک میرے فون کی بیل بجی، میں چونک گیا۔ وقت دیر تھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت کون کال کر سکتا ہے، تو ہمسائی صفیہ خالہ تھیں، جو ایک وقت میں محلے کی داعیہ رہ چکی تھی۔ آج کل انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ ان کے بیٹے سے میری دوستی بہت پرانی تھی۔ صفیہ خالہ کی میری ماں سے خاصی دوستی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ہمسائی تھی تو دینا چلتا ہی رہتا تھا۔ کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا کہ خالہ خیر تو ہے، آپ رات کے 3 بجے فون کر رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ تمہارے گھر والوں نے تمہاری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ خالہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو صبح میری ماں سے بات ہوئی تھی، وہ تو ٹھیک تھی۔ خالہ نے کہا کہ بیٹا کیا تمہاری بیوی سے بھی بات ہوئی تھی؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر جواب دیا کہ نہیں، 15 دن سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر میری بات پر یقین کرو، میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں خود گواہ ہوں۔
جو کچھ ہوا، لیکن خدا کے لیے میرا نام نہ لینا، کیونکہ جو لوگ اپنی بہو کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے پانی پیا، لیکن جیسے وہ پانی میرے حلق سے نہیں نیچے اتر رہا تھا، اندر سے کانپ رہا تھا، اور مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں بہتا وہ آنسو یاد آ گیا جب وہ پہلی بار مجھ سے چھپا لیتی تھی، لیکن اس کی آواز میں بول جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ہی میری غیر موجودگی میں اسے سب کچھ سہنا پڑا ہوگا، یا سب کسی سازش کا حصہ ہے، یا پھر خالہ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن دل بار بار کہہ رہا تھا کہ جس عورت نے 15 دن سے مجھ سے بات نہیں کی، وہ اتنی خاموشی اتنی تکلیف میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ میں لگا ہی نہیں سکتا۔ فوراً میں نے اسما کا نمبر ملایا، لیکن فون بند تھا۔ میں نے اپنے بھائی ظفر کا نمبر ملایا، وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، حالانکہ موبائل کی گھنٹی جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے پریشانی کے عالم میں ماں کا نمبر ملایا تو اس نے کال اٹھائی اور کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، آدھی رات کو فون کیوں کر رہے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ میں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں، وہاں سب خیریت ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں۔ میں بھی سو رہی تھی، تہجد کے لیے جاگی تھی، سوچا تیرے لیے دعا مانگ لوں، کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور دیکھ ظفر کا بھی فون آ گیا۔ دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ بھائی کی کال آئی ہے، خیر تو ہے وہاں تو بڑا سکون ہے، ہر طرف خاموشی۔ میں نے کہا کہ اسما فون نہیں اٹھا رہی، ذرا میری اس سے بات کروا دیں۔ یہ سنتے ہی میری ماں اچانک بولی، ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی، اور آواز بہت ڈسٹرب تھی۔ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، حالانکہ مجھے ان کی آواز بالکل صاف آ رہی تھی، اور لمحہ میرے دل میں پیوست ہو گیا، میرے ماتھے پر شکست کی لکیریں آ گئی، اور میں نے اس کی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اب رکوں گا نہیں۔ اگلے ہی دن میں نے فلائٹ لی اور سیدھا پاکستان پہنچ گیا۔ جب میں اپنے محلے میں داخل ہوا تو سب کچھ معمولی کے مطابق تھا، نہ کوئی شور تھا نہ کوئی ہنگامہ۔ میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو وہی پرانا سکون دکھائی دیا، نہ دروازے پر کوئی ہلچل تھی اور نہ اندر سے کوئی رونق کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل صاف تھا، بیڈ پر کوئی سلوٹ نہیں تھی، جیسے وہاں کسی نے رات نہیں گزاری۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کبھی کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کو سکون صرف تب مل سکتا تھا کہ جب میں اسما کو دیکھ لیتا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے کمرے سے ہاتھ قدم رکھا تو میری ماں مجھے دیکھ کر چونک گئی اور حیران ہو گئی، بلکہ ایک گھبراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ کر بولی کہ جیسے اسے میری موجودگی کا اندازہ نہ ہو۔ میں نے فوراً پوچھا کہ اسما کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ماں مجھے فوراً بتاؤ اسما کہاں ہے۔ میری ماں نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور کہا کہ بیٹا جب میں تجھے سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں نے زور سے کہا کہ مجھے مت بٹھاؤ، مجھے سچ بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ اس پر وہ اچانک رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے جیسے ہی سب کچھ سنا تو سن کے انکار، میں نے چیخ کر کہا کہ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہو تم؟ آپ کہاں ہیں میری اسما سے؟ میری ماں نے کہا کہ بیٹا وہ ماں بننے والی تھی، لیکن وہ تیرا بچہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں اس نے چپکے سے کوئی دوائی کھا لی جس کا الٹا اثر ہوا اور اس کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے جسم کے اندر کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو گیا، نہ لاش خراب ہو جائے گی، اس لیے ہم نے راتوں رات دفنا کر رکھ دیا۔ جب میں نے آپ کو فون کیا تو تب آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب جھوٹ کیوں کہا؟ آپ کچھ اور کیوں چھپا رہی ہیں مجھ سے؟ تو میں دیوانوں کی طرح ان سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا وہ ضدی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہ سب اچانک ہو گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سیدھا اسما کے میکے پہنچا اور دروازہ کھولا تو اندر گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں زمین پر بیٹھی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا تو نے وعدہ تو کیا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھے گا، تو پھر کہاں تھا جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اگر ساتھ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، وہ تو بس تجھے ہی یاد کرتی رہتی تھی، کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، اور اب دیکھ کیسی حالت ہو گئی ہے میری۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی چیخیں مار کر رونے لگتی، ایسا لگتا کہ جیسے ان کا دماغی صدمے میں آ کر ہل گیا ہو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ظالموں نے میری بیٹی کی میت تک نہ دکھائی، رات کے اندھیرے میں دفنا دیا، مجھے تو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ظالم ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور زور زور سے پکارنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہاں دفنایا ہے میری بیوی کو، میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا آخری چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
میری اسما کو میری اجازت کے بنا کیسے دفنا دیا گیا؟ کہا کہ میں اپنی بیوی کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، ابھی تو دفنایا ہی نہ تھا، ابھی تو وقت گزرا ہی کتنا تھا، مجھے میری اسما کا چہرہ دیکھنے دو۔ میں ہاتھ جوڑ کر ماں سے کہہ رہا تھا۔ میں روتا رہا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو، کوئی میرے دل کے اندر پتھر رکھ کر بیٹھ چکا ہو۔ میری ماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن دل اب سب باتوں کو سننے سے انکار کر رہا تھا۔ میری ماں نے ایک سرد لہجے میں کہا کہ کیا دیکھے گا تو اس کے چہرے کو تو اس کے بدن کا شاید کیڑے کھا گئے ہوں، اتنی دیر ہو چکی ہے دفنائے ہوئے۔ مجھے اپنی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر جیسے میرا خون کھولنے لگا، مجھے ان کی ہر بات پر غصہ آنے لگا، مجھے ان کی زبان سے نفرت ہونے لگی، ان کا لہجہ مجھے کاٹنے لگا۔ ماں کہنے لگی کہ ایک اور بات بھی ہے جو اب شاید تمہیں بتا دوں، سوچا کہ جو مر جائے اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب تجھے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تیری بیوی تو کردار کی کمزور تھی، اس نے تو اس گھر کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنے مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، کبھی کوئی مرد آتا تھا تو کبھی کوئی، اور اس نے کھڑکی کو آنے جانے کا راستہ بنا رکھا تھا۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، پھر جب شک ہوا تو ہم نے نرمی سے اسے سمجھایا کہ بیٹا اب ہماری شادی ہو چکی ہے، ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ نہ مانی۔ میری ماں بول رہی تھی اور میں اندر سے جلتا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی تو گھر کی عزت بیچنے پر تل گئی ہو، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، وہ کہاں جاتی تھی کہاں آتی تھی کچھ بھی پتہ نہ ہوتا تھا۔ یہ سب سچ تھا، اور پھر ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں ہی برا سمجھنے لگی۔ میری ماں بول رہی تھی اور میں ایک ایک لفظ سن رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ رہا تھا، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکا تھا اور میں غصے سے پاگل ہو گیا، اور میں نے آگے بڑھ کر ماں کو ایک طرف دھکیلا اور پیچھے پڑی چھری اٹھا لی اور اپنی گردن پر رکھ لی اور کہا کہ مجھے میری بیوی کا بتایا جائے کہاں دفنایا ہے، اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو کچھ کر بیٹھوں گا۔ میری ماں ہکا بکا رہ گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ بتاتے ہیں بیٹا، بس چھری نیچے کر، پیچھے ہٹ، ہم تجھے سب بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اسما کو فلاں قبرستان میں دفنایا ہے، اور چونکہ ہمارا شہر بہت بڑا ہے، یہاں 20 قبرستان ہیں، تو وہ مخصوص قبرستان کا نام سن کر میں فوراً وہاں بھاگا۔ میں نے گورکن سے بات کی، مفتی صاحب سے ملا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کی بیوی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں میری بیوی تھی، اور میں قبر کشائی کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ وارث ہیں اور شک رکھتے ہیں تو اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے فوراً قبر کشائی کی اور درخواست دی، اور جیسے ہی میت کو قبر سے نکالا گیا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور دل دھڑکنے لگا۔ وہ جسم، وہ چہرہ، لاش جسے دیکھ کر کوئی بھی انسان بغیر کسی شک کے کہہ سکتا تھا کہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ میری بیوی تھی، بس میرا سب کچھ تھی، اور میں اس کے کفن سے لپٹ کر روتا رہا، چیختا رہا، اپنی پیشانی اس کے سینے پر رکھ کر آنسو بہاتا رہا، حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ 4 دن سے اسپتال میں بے ہوش پڑا ہوں۔ میری اسما کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا گیا تھا اور میں اپنے ہوش میں آیا تھا تو صرف ایک خالی پن کے ساتھ، ایک ایسی تکلیف کے ساتھ جو کسی کی نظر آ سکتی تھی۔ اب میں وہ زہیر نہیں تھا جو کچھ مہینے پہلے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو روٹھ گئے تھے، اب میرے پاس صبر بھی ختم ہو چکا تھا، جذبہ بھی نہیں تھا، اور کسی کو معاف کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی میں معاف کر سکتا تھا۔ اپنے گھر گیا، اندر جا کر سب کو ایک ایک کر کے دیکھا۔ میری نظر میری ماں پر جا کر رکی، اور وہی عورت تھی جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میرے بچپن کی نیندوں میں مجھے تھپک کر سلایا کرتی تھی، جو میرے بخار کی حالت میں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، لیکن آج وہی عورت میرے سامنے مجرم بن کر کھڑی تھی، ایک ایسا مجرم جس کے چہرے پر نہ ندامت تھی اور نہ پچھتاوا اور نہ ہی شرمندگی۔ میں نے ان سب سے پوچھا کہ کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ کیا اس نے تم لوگوں کو ماں بہن کی عزت میں فرق ڈال کر دیکھا تھا، تمہیں رسوا کیا تھا، یا پھر صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے تم لوگوں نے اس کی محبت برداشت نہیں ہوئی؟ میری آواز بلند ہو گئی، لیکن میرے سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سب خاموش تھے، جیسے کسی نے ان کی زبان چھین لی ہو، جیسے ان کا ضمیر مر چکا ہو۔ پھر میری چھوٹی بہن روتے روتے بول پڑی کہ ہاں امی نے یہ سب کچھ کیا ہے، بھائی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور دن رات کہتی تھیں کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دے گی، یہ ہمیں بھول جائے گا اور یہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ اور پھر جب بھابھی نے یہ بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو اماں نے کہا کہ اب سے ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ میری بہن کی یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا۔ میرا بھائی، جس کو میں نے سب سے پہلے شادی کروا کر اپنی خوشیاں قربان کر کے اس کی خوشیاں آباد کی تھی،
وہی میرا دشمن بن گیا تھا۔ میری ماں جو میری ہر خوشی کے لیے دعا مانگتی تھی وہ میری خوشی کی دشمن نکلی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھا گیا ہو۔ میں نے چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہی ایک آخری رشتہ تھا جس کے بارے میں میرا دل کہتا تھا کہ یہ معصوم ہے، یہ بے قصور ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہی کمرہ جہاں میں اور اسما اکٹھے خواب بنتے تھے، جہاں اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جہاں پر ہر چیز میں اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ میں اس کی یادوں کو زندہ رکھنے دینا چاہتا تھا۔ دن رات وہاں پڑا رہتا تھا اور چھوٹی بہن میرے لیے کھانا لے آتی تھی تو چپ چاپ کھا لیتا تھا، وہیں رہتا تھا، وقت روتا رہتا۔ اور تقریباً 10 سے 15 دن گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امی کہہ رہی ہیں کہ بجلی کا بل آیا ہے، تھوڑے پیسے دے دیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اور یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ آئندہ میرے پیسے کا نام نہ لینا، اور وہ چپ چاپ چلی گئیں۔ پھر کچھ دن بعد دوبارہ آئی اور کہا کہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، تھوڑے پیسے دے دیں۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی میرے پاس بھیجے تو تم مجھے نہ بتاؤ، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میں نے ہر طرف سے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو میری بہن نے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو گھر میں کھانا کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے کھانے کا بندوبست خود کر لوں گا، اور پھر میں نے آن لائن کھانے آرڈر کرنا شروع کر دیا۔ جب میں بھی کھانا آتا تو میں اپنی بہن کو آواز دیتا اور وہ میرے ساتھ بیٹھتی اور ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے تھے۔ نہ وہ کچھ بولتی تھی اور نہ میں کچھ کہتا تھا۔ باقی لوگ اس وقت کیا کھا رہے تھے، کیسے گزارا کر رہے تھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے دل کا جو حال ان لوگوں نے کیا تھا، اس کے بعد ان کی بھوک، ان کا بل، ان کی تکلیف، سب میرے لیے بے معنی تھی۔ اس کے بعد میں نے صاف صاف اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ گھر خالی کر دے، کیونکہ یہ گھر میری کمائی کا تھا، میری محنت کا تھا۔ میں نے دن رات کام کر کے ایک ایک اینٹ جوڑی تھی۔ یہ میرا خواب تھا اور میں اس خواب کو اپنے طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ یہ گھر صرف میرا ہے، یہاں اب کوئی نہیں رہے گا۔ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ اب میں اس ماں کو کبھی برداشت نہیں کروں گا جس نے میرے سب سے قیمتی رشتے کو مجھ سے چھین لیا ہو۔ میری ماں میری نظر میں ماں نہیں رہی تھی، ایک دشمن بن گئی تھی، ایک ایسی دشمن جو دکھاوے کی محبت میں چھپ کر وار کر چکی تھی اور جو میرے دل میں خنجر گھونپ چکی تھی، جو مجھے اس حال میں تک لائی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کا دوسرا بیٹا، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں۔ میں اب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو اب یہاں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں نے یہ گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے فیکٹری والوں سے بات کر لی ہے، جگہ میری لیے ہوگی اور پیسہ ان کا ہوگا اور کاروبار میرا ہوگا۔ اب میں اپنی زندگی سے نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس زندگی میں مجھے آپ لوگوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اس لیے آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ پہلے تو انہوں نے اس بات پر شور مچایا، رونا دھونا کیا، باتوں میں مجھے نرمی دکھانے کی کوئی، لیکن اب میں وہ ظہیر نہیں رہا تھا جسے ان کے آنسو ہلا دیتے تھے۔ انہیں قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا اور میرے گھر سے نکل جائیں۔ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں سنجیدہ ہوں اور اب میں وہ بیٹا یا بھائی نہیں رہا جو ان کے لیے ہر قربانی دے رہا تھا۔ اب میں ان کی کسی بات سے نرم نہیں پڑ رہا تھا۔ جب میری چھوٹی سی خوشیوں کی پرواہ نہیں کی، چھوٹے سے گھر کی خوشی کسی کو برداشت نہیں ہوئی، جب میری بیوی کی مسکراہٹ کسی کو گوارا نہیں تھی، تو میں اب ان کے آنسو دیکھ کر کیوں رک جاؤں؟ ماں نے کہا کہ دیکھو، تمہاری بھابھی ماں بننے والی ہے، ہم ایسی حالت میں اسے کہاں لے کے جائیں؟ میں نے کہا کہ اگر ماں بننے والی تھی تو تم لوگوں نے میری اسما کو کیوں ماں بننے نہیں دیا؟ تم نے اس کی ممتا کو کیوں گلا گھونٹا؟ تم نے اس سے زندہ کیوں نہیں رہنا دیا؟ کیوں چھینا؟ اب تمہارے لیے مجھے میں کوئی رحم نہیں بچا۔ میں نے اپنے بھائی کو، اس کی بیوی اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ جو 2 بڑی بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی مجھے فون کر کے کہتی تھی کہ ماں کے ساتھ یہ سلوک مت کرو، بھائی ماں ماں ہوتی ہے اور وہ غلطی کر بھی لے تو ماں ہی رہتی ہے۔ لیکن اب میرے دل میں ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ ماں کا مطلب ہوتا ہے دعا، ماں کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، ماں کا مطلب ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے جان دے دینا۔ لیکن جو ماں اپنے بچوں کی جان چھین لے، ان کی محبت کو مار ڈالے، اور وہ ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ تم فی الحال اس کے ساتھ چلی جاؤ، تمہارے لیے میں ہر ماہ
جیب خرچ بھیج دوں گا اور تمہاری شادی میں خود کروں گا، لیکن ابھی کے لیے تم ان کے ساتھ رہو۔ اور وہ بھی چلی گئی۔ میں نے یہ گھر بیچ دیا اور اس جگہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے خود کے لیے ایک کمرہ خریدا، چھوٹا سا سادہ سا، جہاں صرف میری بیوی کی یادیں تھیں، اور میں نے اسما کی ہر چیز سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کا دوپٹہ، اس کی خوشبو والا جوڑا، اس کی تصویریں، اس کی چوڑیاں، سب کچھ میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ جب بھی وقت ملتا میں اسے لے چلا جاتا، اور میری بیوی کی آخری نشانی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے ذریعے میں اسما سے جڑا رہتا ہوں۔ میں اس کی قبر پر جاتا اور وہاں بیٹھ کر روتا، اس سے باتیں کرتا، اس سے معافی مانگتا کہ میں اسے بچا نہ سکا۔ اس کی قبر، اس کی ماں کا خیال، اور میری ایک ٹوٹا ہوا دل جسے کبھی بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہر روز کسی نہ کسی اسما کو ظلم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ کہیں بیوی اپنے شوہر کی مار سہتی ہے تو کہیں شوہر اپنی بیوی کی بے رخی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہیں لڑکی کے ماں باپ اس کی شادی کو انا کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں تو کہیں لڑکے کے گھر والے اسے محبت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی عقل کو قرآن سے الگ کر دیا ہے، اپنی روایات کو دین بنا لیا ہے اور اصل دین کو بھلا دیا ہے۔ جب اللہ نے سب سے زیادہ مقدس اور پائیدار رشتہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے، جب قرآن نے کہا ہے کہ یہ رشتہ سکون کا ذریعہ ہے، محبت اور رحمت کی بنیاد پر قائم رہے گی، تو ہم نے اس میں نفرت دخل دی ہے اور پھر اسی رشتے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ نکاح جو سنت ہے، جو عبادت ہے، اسے ہم نے تجارت بنا دیا۔ جہیز لینا، عزتوں پر سوال کرنا، اور لوگ بھول گئے ہیں کہ آخرت میں سب رشتے ختم ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بھائی بھائی سے منہ موڑ لے گا، باپ بیٹے سے کہے گا کہ جا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ صرف ایک رشتہ ہوگا جو باقی رہے گا، اور وہ ہوگا میاں بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی جوڑے رکھے گا، لیکن ہم نے اس دنیا میں اسی رشتے کا سب سے برا حال کر دیا ہے، اور سب رشتے اسی رشتے کو آزمائش بنا دیا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے، ہماری خود غرضیوں کی وجہ سے اور ہمارے نفس کی وجہ سے آج بھی ہم واپس پلٹ جائیں دین کی طرف، قرآن کی سنت کی طرف، ہمارے گھروں میں پرسکون آ جائے، شاید پھر سے اسما جیسی لڑکیاں زندگی جینے کے قابل ہو جائیں، شاید ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر سب ایک دوسرے کو اپنا ماننا شروع کر دیں۔ لیکن اگر ہم نے یہی روش اپنائے رکھا تو، اگر ہم نے دین کو صرف کتابوں تک محدود رکھا اور عمل کی نیت نہ کی، تو ہر روز کوئی نہ کوئی ظہیر اپنی اسما کو کھوتا رہے گا، اور نہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کرتی رہے گی۔ ہر دن کسی نہ کسی گھر میں ایک قبر اور کھودی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں شعور، ہمیں دین کی روشنی نصیب کرے، تاکہ ہم اس معاشرے کو بہتر بنا سکیں۔ آمین۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔